السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بحث کریں گے وہ ہے اکثر پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے باشندوں کو ایک طعنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ تو بھئی بوٹ پالشی ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پاک فوج کی سپورٹ کرنے والوں کو اکثر ایک طعنے کا سامنا رہتا ہے کہ بوٹ پالشی ہے، ہم بوٹ پالشی ہی اچھے ہیں۔ خاکی وردی والوں کے بوٹ پالش کرنا میرے لیے ہندوستان، یورپ، اسرائیل اور امریکہ والوں کے تلوے چاٹنے سے کہیں زیادہ افضل اور باعث فخر ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ دنیا بھر کے لوگ جہاں اپنے محافظوں کو ہر مقام پر مقدم رکھتے ہیں، وہیں ہمارے ملک میں کچھ انا پرست اور سیاسی چاپلوسوں کو اپنی فوج کو سپورٹ کرنا بوٹ پالشی لگتی ہے۔ سرحد پر جب فوج کا سینہ چلنی ہوتا ہے تو وہ فوجی یہ نہیں کہتا کہ یہ گولی ان کی خاطر کھا رہا ہوں جو بوٹ پالشی ہے، بلکہ یہ گولی ان کی خاطر، ان کی حفاظت کے لیے بھی کھائی جاتی ہے جو انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ خیر، کسی سیاسی کے چپل چاٹنے سے بوٹ پالشیہ ہونا کہیں بہتر ہے۔ محافظوں کو ہمیشہ غیر مشروط سپورٹ کرنا چاہیے جیسے وہ غیر مشروط اپنی جان دے جاتے ہیں۔ جو بوٹ میری خاطر سارا دن دوڑتے ہیں، میرے سینے کی گولی خود کھاتے ہیں، میرے حصے کی تپ تپی دھوپ خود برداشت کرتے ہیں، میرے حصے کی یخ ترین راتیں خود تھرتھراتے ہوئے گزارتے ہیں، میرے حصے کی رات وہ خود جاگ کر گزارتے ہیں۔ یہ بوٹ اپنی ماؤں کی کوکھ اجاڑ کے میری ماں کا آنگن آباد کرتے ہیں، اپنی سہاگ قربان کر کے میری ماں، بہن اور بیٹی کا سہاگ اجڑنے سے بچاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ان کا احسان مند نہ رہوں، کیوں ان کو گالیاں دوں، ان کی ذات پر انگلی اٹھاؤں، یہ میرا ظرف نہیں ہے کہ اتنے اعلیٰ ظرف رکھنے والوں کے سامنے میں اتنا کم ظرف بن کر رہوں کہ مجھے اپنا آپ بھی چھوٹا محسوس ہو۔ تو نہ بھئی، یہ ہم سے نہ ہوگا۔ ہم بوٹ پالشی ہی اچھے ہیں۔ خاکی وردی والوں کے بوٹ پالش کرنا میرے لیے ہندوستان، یورپ، اسرائیل اور امریکہ والوں کے تلوے چاٹنے سے کہیں زیادہ افضل اور باعث فخر ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ بھی مجھ سے نہ ہوگا۔ میں ان خاکی وردی والوں کو ان لوگوں کے خلاف کمزور کروں جن کے آباء و اجداد نے عربوں میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے، اور آج وہ میرے پڑوس میں بیٹھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک دیس کے خلاف سازشیں کریں، اور انہی سازشوں کے درمیان حائل یہ خاکی وردی والوں کو میں کمزور کروں۔ نہ بھئی، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ میں ان خاکی وردی والوں کو کمزور کروں دجال کی ناجائز ریاست اسرائیل کے خلاف، جو دن رات میرے فلسطینی بہن بھائیوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ ان خاکی وردی والوں کو کہ جنہوں نے کل امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سپہ سالاری میں جا کے اسلام کے سب سے بڑی دشمن یہودیوں سے لڑ کر مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانا ہے، تو کیا میں یہودیوں کی مدد کروں ان خاکی وردی والوں کو کمزور کر کے؟ نہ بھئی، یہ بھی مجھ سے نہ ہوگا۔ میں خاکی وردی والوں کو ان لوگوں کے لیے کمزور کروں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو ہیروشیما، ناگاساکی، ویتنام، لاکھوں مسلمانوں کو عراق، شام، افغانستان میں شہید کیا۔ کیا ان کے لیے میں ان بوٹ والوں کے خلاف ٹھہر جاؤں؟ نہ بھئی، یہ بھی مجھ سے نہ ہوگا۔ کیا میں ان لوگوں کے لیے وردی والوں کے خلاف ہو جاؤں جنہوں نے خربوں روپے اس ملک کی عوام کے لوٹے اور اس ملک کو معاشی طور پہ لاغر کیا، دفعی طور پہ کمزور کرنا چاہا، جنہیں دنیا چور اور ڈاکوؤں کے نام سے بلاتی ہے، جنہوں نے میرے ملک کے نام پہ خربوں ڈالر لیے اور وہ سب ان کے بینکوں میں گیا؟ میں ایسے لوگوں کے لیے ان بوٹ والوں کے خلاف ہو جاؤں جو ساری دنیا سے کم بجٹ لے کر کم ترین تنخواہوں کے ساتھ میرے لیے سرحد پہ بھی لڑتے ہیں، اندرونی بیرونی دہشت گردوں کے خلاف بھی لڑتے ہیں، چور ڈاکوؤں کے خلاف بھی لڑتے ہیں، گلیوں، چوراہوں، بازاروں میں میری چوکیداری بھی کرتے ہیں، جو زلزلہ، سیلاب، دھماکوں، ترقیاتی منصوبوں، یہاں تک کہ اپنی تنخواہیں تک دے جاتے ہیں،
اور نہ کبھی احسان جتاتے ہیں، نہ کبھی جلسے جلوس کرتے ہیں، نہ کبھی ان کے اہل و عیال جتاتے ہیں۔ تو کیا میں ان لوگوں کو اہمیت دوں جنہوں نے میرے نام پہ خربوں لیے، اقتدار رہا تو ٹھیک، نہ رہا تو ملک و ملت کو گالیاں دی، ملک توڑنے کی دھمکیاں دیں، دشمنوں کو ملکی راز بیچنے کی دھمکیاں دی، ملک کو دہشت گرد کہا، فوج کو دہشت گرد کہا۔ ایسے لوگوں کے لیے میں اپنی فوج کو کمزور نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر میں اپنی فوج کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرنا بوٹ پالچی ہے، تو میں بوٹ پالچی ہی سہی۔ مسجد اقصی کے دشمنوں اور اسلام کے خلاف سب سے بڑے سازش یہودیوں کے خلاف اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرنا بوٹ پالچی ہے، تو میں بوٹ پالچی ہی سہی۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو دشمنوں کی سازش سے محفوظ کرنے والی اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرنا بوٹ پالچی ہے، تو میں بوٹ پالچی ہی سہی۔ میرے لیے اپنے سینوں کو چھلنی کروانے والے محافظوں کے لیے آواز اٹھانا بوٹ پالچی ہے، تو میں بوٹ پالچی ہی سہی۔ لاکھوں مسلمانوں کے قاتلوں کے خلاف اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرنا، ملک و ملت کے غداروں کے خلاف اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرنا اگر بوٹ پالچی ہے، تو میں بوٹ پالچی ہی سہی۔ تمام فوج مخالف طبقے کان سمیت جسم کے سارے سوراخ کھول کر سن لیں، میں سب سے بڑا بوٹ پالچی ہوں۔ مجھے ان بوٹوں پہ اور ان بوٹوں میں زخموں سے رشتے خون کے قطروں تک سے محبت ہے، بنا کسی غرض، بنا کسی لالچ، بنا کسی مطلب، کیونکہ یہ بوٹ ہی تو میری آزادی کے ضامن ہے۔ اسی لیے میں بوٹ پالچی ہی ٹھیک ہوں۔ یہ تانا نہیں بلکہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں کم ظرف نہیں۔ بوٹ والوں کا ظرف جان دینے کا ہو، اپنا خاندان اجاڑنے کا ہو، کال کوٹری میں دشمن کی صحبتیں برداشت کرنے کا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانے، ماں باپ کو بے اولاد کروانے اور بیوی کو بیوہ کروانے کا ہو، اور میں ان کی خاطر اپنی محبت میں بول نہ سکوں، ان کا دفاع نہ کر سکوں، نہ بھئی یہ بوٹ پالچیا کہو یا اپنے محافظوں کا احسان مند، مگر میں کم ظرف نہیں ہوں۔ دہشت گردی کو فروغ دینے والے بھارت کے نام بلوچوں نے جو بات کہی ہے وہ گوش گزار کریں۔ پنجابی ہمارا بھائی ہے، سندھی ہمارا دل و جان ہے، پختون ہمارا جگر ہے، کشمیر ہمارا شہرگ ہے، گو کہ سارا پاکستان ہمارا ہے، اور بلوچستان کی عوام ان سب کا محافظ ہے۔ اب سوچ سمجھ کر پاکستان کی طرف منہ کرنا، کیونکہ پاک فوج سے پہلے ہم تم کو ماریں گے۔ سلام پاک فوج، سلام ہو شہداء کی عظمت کو، سلام ہو پاکستان کی قوم کو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔